پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ الگ الگ برتاؤ کیوں کرتے تھے اور ہمیں دنیا میں کس حد تک صبر کرنا چاہیے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کے استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 77 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ تو اے رسول تم صبر کرو، خدا کا وعدہ یقینی سچا ہے۔ تو جس عذاب کی ہم انہیں دھمکی دیتے ہیں، اگر ہم تم کو اس میں سے کچھ دکھا دیں یا تم ہی کو اس کے قبل دنیا سے اٹھا لیں تو آخر پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب آئیے سورہ غافر کی اس آیت کے اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: اس سورے میں 3 بار کافروں کے جھگڑنے کی بات ہوئی ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 35، 56، 61 اسی بات کے ضمن میں اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے تو تم صبر کرو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے۔ دشمنوں کو دھمکی دینا بھی ضروری ہے اور دوستوں کو تسلی بھی۔ پچھلی آیتیں جھگڑالو کافروں کو دھمکی کے لیے تھیں اور یہ آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کی تسلی کے لیے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ ہر ایک برتاؤ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، اپنے ذاتی سلیقے سے نہیں، اور یہ برتاؤ مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے ساتھ الگ الگ ہوتا تھا۔ جو آیتیں اس بارے میں آئی ہیں انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم وہ آیتیں جو لوگوں کے ساتھ آرام اور سکون کے برتاؤ کے بارے میں ہیں۔ دوسری قسم وہ آیتیں جو نااہلوں اور گمراہوں کے ساتھ شدید برتاؤ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہاں پر ہم دونوں قسموں کے لیے کچھ آیتوں کو نمونے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم وہ آیتیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ آرام اور مثبت برتاؤ کے بارے میں ہیں۔ فَاصْبِرْ، یہی آیت جس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 215۔ اور جو مومنین تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان کے سامنے اپنا بازو جھکاؤ، تواضع کرو۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ انہیں دعا دو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سورہ نحل آیت نمبر 125۔ تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی راہ پر حکمت اور اچھی اچھی نصیحت کے ذریعے سے بلاؤ۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ پس تم ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو اور ان سے کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، سورہ فصلت آیت نمبر 34۔ ایسے طریقے سے جواب دو جو نہایت اچھا ہو۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ اے اہل کتاب، تم ایسی بات پر تو آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ فبایعہن واستغفر لہن، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12۔ تم ان سے بیعت لے لو اور خدا سے ان کی مغفرت کی دعا مانگو۔ قل اذن خیر لکم، سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ کہہ دو کہ اس کو سننا تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔
اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، سورہ انعام آیت نمبر 54۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تمہارے پاس آئیں تو تم سلام علیکم، تم پر خدا کی سلامتی کہو۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ تم اگر بد مزاج اور سخت دل ہوتے تب تو یہ لوگ خدا جانے کب کے تمہارے گرد سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، سورہ انفال آیت نمبر 61۔ اور اگر یہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو۔ بشر المؤمنین بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 47۔ تم مومنین کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بہت بڑی مہربانی اور بخشش ہے۔ دوسری قسم وہ آیتیں جو ایسے نااہلوں کے ساتھ سخت برتاؤ کے بارے میں ہیں جو ہدایت کے قابل نہیں تھے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سورہ سجدہ آیت نمبر 30۔ ان سے کنارہ کرو۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، سورہ قلم آیت نمبر 8-9۔ تم جھٹلانے والوں کا کہنا نہ ماننا، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نرمی اختیار کرو تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سورہ توبہ آیت نمبر 73۔ کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو۔ ہم العدو فاحذرہم، سورہ منافقون آیت نمبر 4۔ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچے رہو۔ لئن لم ينتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، سورہ احزاب آیت نمبر 60۔ اے رسول، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جو لوگ مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تمہیں کو ایک نہ ایک دن ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں چند روزوں کے سوا ٹھہرنے ہی نہ پائیں گے۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ ان میں سے جو مر جائے کسی پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ ذرہم فی خوضہم یلعبون، سورہ انعام آیت نمبر 91۔ انہیں چھوڑ دو کہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں۔ لا تقم فی، سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ اس مسجد زرار میں ہرگز نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ لا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم، سورہ احزاب آیت نمبر 48۔ تم کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا اور ان کی ایذا رسانی کا خیال چھوڑ دو۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، گناہ گاروں کی سزا اور تنبیہ کی بنسبت اللہ کی قدرت کی یاد، امید اور صبر کا سبب ہے۔ نمبر 2، کافروں کی سزا میں دیری شک اور تردید کا سبب نہ بنے۔ نمبر 3، اللہ کے وعدوں کا سچا ہونا صبر اور سکون کا سبب ہے۔ فاصبر، صبر کرو کیونکہ ان وعد اللہ حق۔ نمبر 4، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا ہی میں کافروں کی سزا کے امیدوار ہیں، لیکن اللہ حکمت کی بنا پر کام کرتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید اللہ کی حکمت کو ختم نہیں کر سکتی۔ نمبر 5، مشکلات میں صبر کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، زندگی کے خاتمے تک صبر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 6، اللہ کافروں کو عذاب دینے میں جلد بازی نہیں کرتا۔ نمبر 7، دنیا میں گناہگاروں کی مکمل سزا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ایک اور دنیا کی ضرورت ہے۔ نمبر 8، اللہ کے کاموں کا وقت معین ہے اور ہر ایک کام اپنے معین وقت پر انجام پائے گا۔ نمبر 9،
موت نابودی کا نام نہیں ہے بلکہ تبدیلی کا نام ہے۔ نمبر 10، موت سب کو آئے گی چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 11، اللہ کے دست قدرت سے کوئی بھی فرار نہیں کر سکتا۔ نمبر 12، قیامت میں تمام لوگ حاضر ہونے پر مجبور ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ الگ الگ برتاؤ اللہ کے حکم پر ہوتا تھا، نہ کہ اپنے ذاتی سلیقے پر، اور مشکلات میں صبر کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، اور زندگی کے آخری لمحے تک صبر کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔